پینشن سب بند کر سکتے ہیں. بند کر سکتے ہیں. اچھا ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں صاحب بھائی. دیکھیں ابھی تو یہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ نظام کے اندر عوام کا رخ بھی بدل رہا ہے, وہ نیت شوق بھی بھر گئی ہے. اب آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا آگے کا راستہ جو ہے وہ پھر سے کوئی نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کا ہے, یا پھر جس کے اوپر کچھ لوگ اب بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بات کی جائے یا شاید بات کی جا رہی ہے, اب اس میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی ہے. اب کوشچن مارک یہ ہے کہ عمران خان سے کیا بات کریں گے. ابھی کچھ روز قبل آپ نے دیکھا کہ عمران خان کی فیملی کی جب ملاقاتیں بحال ہوئی تو اس شرط پہ ہوئی کہ وہ باہر آ کر بات نہیں کریں گے. پھر ان کی ملاقاتیں بند کر دی گئی. اس پھر لاسٹ ملاقات کا حوال جو 2-3 لوگوں کی توسط سے, ان کی فیملی کی توسط سے باہر آیا, اور اب تو انہوں نے شاید کورٹ میں بھی فائل کر دیا, کہ جو یہ بتاتا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ جو ہرگز سیاسی خاتون نہیں ہے, نہ ان کا سیاست سے تعلق ہے, ان لائک مریم وہ کوئی پارٹی کی آفس ہولڈر نہیں ہے, کبھی کوئی انہوں نے سیاسی بیان نہیں جاری کیا, کچھ بھی. انہیں صرف اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے کہ عمران خان کی بیوی ہے, اس کو اذیت دو تو عمران خان کو اذیت. 3 کردار جیل میں ہیں جی. 3, بشرا بی بی, عمران خان اور جنرل فیض جی. اور تینوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ مجھے کیوں ہٹایا اور مجھے کیوں نہیں بچایا. تو یہ تھا. تو اب سر یہ بتائیے کہ ایک طرف تو آپ ایک شخص کو, اس کی بیوی تک کو آپ ایذا دے رہے ہیں, تشدد کر رہے ہیں. وہ جو بھی دوسرا معاملہ سامنے آیا کہ ان کے سیل کے باہر کوئی اوپن سیوریج ہے, مطلب کسی بھی مطلب انسان کے لیے تو وہ اور چیز ہوتی ہے, خاتون کو تو وہ اور زیادہ چیز وہ کرتی ہے. ان کا وزن بھی میں نے سنا ہے 15 سے 20 کلو کم ہو گیا ہے. اب اس حالات میں کیا ایسے کوئی چیزیں ہیں کہ کوئی جا کے عمران خان سے بات کر سکتا ہے؟ کسی کو اس قابل چھوڑا گیا ہے؟ دیکھیں ہم 3 مثالیں لے لیتے ہیں, زیادہ نہیں. ایک ہے جنرل ضیاء صاحب, انہوں نے پیپلز پارٹی کو کرش کرنے میں 11 سال لگائے جی. محترمہ بے نظیر بھٹو انہی کے دور میں واپس آئیں جی. اور ضیاء صاحب اگر زندہ رہتے تو انہی کے دور میں انہوں نے پرائم منسٹر بھی بن جانا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ضیاء صاحب نہیں روک سکے, کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک ہے کہ آپ کی یوٹیلائزیشن جو ہے امریکہ کی وہ پوری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے جی. جو کچھ آپ نے ڈیلیور کرنا تھا اور جو کچھ انہوں نے حاصل کرنا تھا وہ ٹاسک پورا ہو گیا تھا افغانستان والا. تو جب وہ ٹائم آیا تو محترمہ بے نظیر بھٹو واپس آ گئیں, اور ادھر سے الیکشن ہو گئے تھے, محمد خان جنیجو صاحب آ گئے تھے. تو ضیاء صاحب نہیں روک سکے, ضیاء صاحب کے ان کے استقبال کو نہیں روک سکے, ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو نہیں روک سکے. اور پھر جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ڈیفینیٹلی انہوں نے جیتنا ہی جیتنا تھا. تو اس سے پہلے وہ حادثہ ہو گیا C-130 کا. تو اگلی مثال ہے پرویز مشرف صاحب کی. پرویز مشرف صاحب نے ان کو سب کو فارغ کیا تھا, اور انہی کا طیارہ اغوا ہوا تھا ہائی جیکنگ میں. پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہی نواز شریف صاحب بھی واپس آئے جی, اور محترمہ بھی واپس آئے. انہی کے دور میں یہ سب کچھ ہوا. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اسلم بیگ صاحب آئے. اسلم بیگ صاحب نے کیا کہا کہ وہ ہم نے نہیں کیا, وہ جس بندے نے کیا وہ جا چکا, اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہی ہوا نا جی. اور پھر ان کو تمغہ جمہوریت بھی دیا محترمہ نے. اس کے بعد آگے آ جائیں نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب کے ساتھ محترمہ بے نظیر کے ساتھ جو کچھ کیا وہ مشرف صاحب نے کیا, ہم نے نہیں کیا. کیانی صاحب نے بالکل لا تعلقی کا اعلان کر دیا. یہاں تک کہ میں آپ کو, کیونکہ ہم اسلام آباد میں رپورٹنگ کرتے رہے, جس دن پرویز مشرف صاحب کے خلاف یہ سلسلہ شروع ہوا نا جی, تو نیچے سے چٹھیاں جاتی تھیں آرمی چیف جنرل کیانی صاحب کو کہ سر یہ ہوتا جا رہا ہے معاملہ, تو کسی وقت بھی مشرف صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے. تو جو فائل جاتی تھی اپروول کے لیے وہ وہیں رہ جاتی تھی, وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. پھر جنرل مشرف صاحب نے خود مجھے بتایا, میں اور بھٹی صاحب ہم تھے, ہمیں بتایا وہ پروگرام آن ایئر نہیں ہو سکا اس وقت. آپ یہ دیکھیں نا, ہم دبئی گئے میں اور بھٹی صاحب, اور PSL ہو رہا تھا. جنرل صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا آ جائیں. ان کے ساتھ گپ شپ ہوئی تو ہم نے کہا جی آن دا ریکارڈ نہ کر لیں, انہوں نے کہا کر لیں. تو اس وقت تک وہ سمجھ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ جس دن میں نے چھڑی دی کیانی صاحب کو, اس کے بعد میرا فون کوئی نہیں انہوں نے اٹینڈ کیا.
نیور ایور. اور انہوں نے کہا کہ پھر ایک دن مجھے ظاہر ہے وہ اسٹاف افسر نے بتایا, انہوں نے کہا سر آپ نہ کیا کریں کال, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. یہ کیانی صاحب کے اسٹاف افسر نے کہا؟ ہاں کیانی صاحب کے اسٹاف جنرل مشرف کو کہا, جو کہ ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے. جی, انہوں نے کہا سر آپ فون نہ کیا کریں, ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. مطلب یہ تھا کہ وہ اب یہ اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت بھی. اس سے تو کئی گنا زیادہ یہ پچھلے 4 سالوں میں ہو چکا ہے. جی جی ٹھیک ہے, پورا ٹینیور جنرل صاحب کا ختم ہو گیا صرف انتقام کے چکر میں. جی. اور رزلٹ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اور اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ملبہ انہی کے گلے میں ڈال دیا جائے گا ادارے کی طرف سے. ہاں, ادارے کی طرف سے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ جی یہ ادارے کی سوچ نہیں تھی, یہ ایک شخص کی سوچ, ایک شخص کی سوچ تھی. اور اس لیے اب ہم آگے بڑھیں. تو یہ آگے بڑھیں. جی یہ ہونا ہے. یہ آج ہو جائے, یہ 6 مہینے بعد ہو جائے, یہ سال بعد ہو جائے, جب بھی ہونا ہے یہ ہونا ہے. لیکن اس میں یہ بتائیے کہ چلیں یہ تو ہوگا, لیکن اگر عمران خان کو اپروچ کی جاتی ہے تو آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا عمران خان اس... سر میں آپ کو بتاؤں, اب تک کی جو معلومات ہیں, اب تک عمران خان صاحب نے کبھی بھی فوج پہ حملہ نہیں کیا. نواز شریف صاحب نے تو کیا آرمی چیف کا تیار ہی اغوا کروا لیا تھا نا. جی ٹھیک ہے نا. تو عمران خان نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. اور وہ جو برطرفی کی خبر تھی وہ بھی فیک تھی. ان کو کئی دفعہ نہیں, بلکہ ان کے اوپر سب سے بڑا الزام لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے باجوے کو نکال کیوں نہیں دیا. نکال کیوں نہیں دیا؟ آپ کا تو جمہوری حق. ٹھیک ہے, نکال کیوں نہیں دیا. پھر عمران خان صاحب پہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ندیم انجم کو کیوں اپروو کیا, آپ کسی اور کو کر لیتے. یہ بھی ان پہ الزام ہے کہ آپ نے تو اپنے خود. تو بھائی یہی بات ہے جو جنرل عاصم منیر صاحب کہتے ہیں نا, مجھے ہٹایا. تو ISI جنرل فیض کو DG لگوایا جنرل باجوہ صاحب نے, اور ہٹایا. ہاں جی ٹھیک ہے نا. میں تو آئی وٹنس ہوں کہ جس وقت ان کو ہٹایا گیا اور ہٹانے کے بعد اس رات کو مجھے جنرل صاحب نے خود فون کیا اس صبح کہ کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے, عمران خان سے میری بات کروائیے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ DG ISI مجھے کیوں کہہ رہا ہے, میں تو ایک چھوٹا سا مشیر ہوں. خیر میں نے کوشش کی, MS سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہمیں تو گھر سے باہر کھڑا کیا ہوا ہے, آج تو میں PM سے ملنے کی بھی اجازت نہیں ہے, وہ موڈ میں نہیں ہے. خیر بڑی ہم نے کوشش کی, بات نہیں ہو سکی. یہ بات ہے ویکینڈ کی جب ان کو ہٹایا گیا. سوموار کو جب پرائم منسٹر آئے آفس میں تو یہ روٹین ہوتی تھی کہ صبح ان کو پرنسپل سیکرٹری اور میں ریسیو کرتے تھے, اور صبح کی بریفنگ ایک ہوتی تھی پرائم منسٹر کی. یہ ڈیلی ہماری روٹین رہی 3 سال 3.5 سال. تو اس میں آتے ساتھ ہی میں نے خان صاحب کو جو پہلی بات کی, میں نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا ویکینڈ پہ, آپ نے تو نواز شریف والا کام کر دی. تو کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جی نواز شریف بھی یہی کرتا تھا کہ لوگوں کو کھڑے کھڑے فوج کے جرنیلوں کو کرتا تھا, تو یہ کوئی چیزیں اچھی نہیں جاتی. میں نے تو اس کانٹیکسٹ میں بات کی. خان صاحب مسکرائے, انہوں نے کہا میں نے اس لیے تم سب لوگوں کے فون نہیں سنے تھے, لیکن جو باتیں انہوں نے ہمیں بتائی اس کے بعد, تو وہ تو عمران خان نے نہیں نکالا عاصم منیر کو. نہیں نکالا. عاصم منیر کو تو جنرل باجوہ نے نکالا, اور جنرل باجوہ ہی فیض کو دوبارہ. دیکھیں جنرل فیض جو تھے یا جنرل باجوہ جو تھے, یہ عاصم منیر تھے, یہ دونوں جنرل باجوہ کے ٹرسٹ وردی لوگ تھے. جنرل باجوہ ان کو جانتا تھا. جنرل فیض اور باجوہ کا تعلق بہت پرانا تھا فوج کے اندر بھی, اور عمران خان صاحب کو بھی وہی انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا. اور جب ان کو ہٹایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی سوچ یہی دی جا رہی تھی کہ انہوں نے کل آرمی چیف بننا ہے. عمران خان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے, جب آرمی چیف نیا بننے کی بات آئے گی تو اس وقت دیکھ لیں گے جو آپشنز اویلیبل ہوں گی. ہم لوگ سیاسی طور پہ خان صاحب کو جا کے ریکمینڈ کرتے تھے. جنرل فیض نے 3 دفعہ مجھے ذاتی طور پہ کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو کنونس کریں کہ مجھے واپس جانے دیں فوج میں, میری پوزیشن بہت کنٹروورشل ہو رہی ہے. یہ فیض صاحب نے ہمارے 7-8 لوگوں کو, جن کا میں آئی وٹنس ہوں, آپ کو بھی پتا ہے, کہ ان کو کہا کہ یار یہ آرمی چیف چاہتے ہیں کہ میں فوج میں واپس چلا جاؤں. ہاں جی. آرمی چیف یہ چاہتے ہیں کہ نیا آج. اچھا اس وقت میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں, ندیم انجم کا نام بعد میں پروپوز ہوتا ہے. جنرل باجوہ پہلے خان صاحب کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ کوئی بھی نیا آرمی چیف چن لیں, DG ISI چن لیں.
خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، میں کیوں مطلب چنوں، آئی ایم فائن ود دا کرنٹ ون. اس وقت ہماری ٹرانزیشن ہو رہی تھی آج دیکھ لیں کہ آپ نے اس وقت جو ڈسرپشن کی، آج آپ کا ایک ایسا ملک جس کے پیچھے آپ نے اپنا ملک تباہ کر لیا، 30 سال ایک جنگ میں شامل ہو، 40 سال، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ ہمارا دشمن، ہم اس کے دشمن. وہ ہمارے ہاں بمباری کر رہا ہے، ہم اس کے ہاں بمباری کر رہے ہیں. کس لیے کہ اس وقت ہم نے ایک ایسے آدمی کی بات نہیں سنی جو آپ کو کوئی عقل کی بات دینے کی کوشش کر رہا تھا. بہرحال یہ تو ایک ہمارا بڑا لمبا ٹاپک ہے، آپ کچھ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ فون آیا جی کہ میری بات کروا دیں، تو جن عاصم منیر صاحب کرنا چاہ رہے تھے. جی عاصم منیر صاحب، عاصم منیر صاحب کا اتفاق یہ ہوا کہ جس صبح یہ ٹرمینیشن ہوئی یا ٹرانسفر ہوا، اس سے ایک راز قبل میں اور علی زیدی اور جنرل عاصم منیر ہم نے ڈنر اکٹھے کیا. ہماری بڑی لمبی ایک میٹنگ ہوئی، ڈسکشن ہوئی، جس میں پہلے فہمیدہ مرزا اور ان کے صاحبزادے تھا، آئی تھنک حسنین ان کا نام تھا، وہ بھی تھے. پھر وہ چلے گئے، پھر ہمارا ڈنر تھا. ڈنر کے بعد ہم بہت دیر تک ساتھ بیٹھے رہے، مختلف ایشوز کے اوپر بات ہوتی رہی، کراچی کے اوپر بات ہوتی رہی. علی زیدی آپ کو پتہ ہے وہ بات شروع کر دے تو پھر کافی ٹائم لگاتے. رات بہت دیر گئے تک وہ گفتگو رہی، اور اس کے بعد آئی تھنک کوئی 11 یا 12 بجے ہم لوگ ڈسپرس آف ہوئے. صبح میں اس دن اپنے بچوں کے ساتھ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان کو رائڈنگ کے لیے لے گیا تھا، تو وہاں پہ مجھے فون آتا ہے جنرل صاحب کا، اور یہ فون آتا ہے ان کے اپنے موبائل سے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار میری پرائم منسٹر سے بات کروائیں. تو میں نے کہا سر وہ تو کال کرو انہوں نے، موبائل پی ایم تو آپ کو ہوتا ہے موبائل آپ کے پاس اتارو. کہتے نہیں رابطہ نہیں ہو رہا. میں نے ایم ایس کو بھی ٹرائی کیا ہے، آپ بات کریں، کوئی غلط فہمی ہو چکی ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ باقاعدہ انہوں نے کہا. میں نے کہا جی میں بھی کوشش کرتا ہوں. میں نے سب سے پہلے تو فون کیا نا، ہم بھی تو پورا پہلے دیکھتے ہیں، پہلے میں نے اے ڈی سی کو فون کیا کہ بھائی پوزیشن کدھر ہے، پی ایم کدھر ہے. انہوں نے کہا جی پی ایم گھر میں. میں نے کہا آپ کی طرف سے؟ کہا جی ہم دیوڑی میں ہم باہر ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آج پی ایم کہتے ہیں کہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں نے کہا خیر. تو اس سے میں نے نہیں پوچھا. پھر میں نے ایم ایس کو فون کیا. ایم ایس کو میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ جی ڈی جی آئی بات کرنا چاہ رہے ہیں پی ایم سے، اور پی ایم اچھا میں نے خان صاحب کو بھی بائی دا وے میسج بھی کیا اور فون بھی کیا، ان کا جواب نہیں آیا. اس کے بعد میں نے جب ایم ایس کو کہا تو ایم ایس نے کہا کہ جی میں تو سر پچھلے 4 گھنٹوں سے کوشش کر رہا ہوں ڈی جی آئی کی بات کریں. ظاہری بات ہے ایم ایس تو بندہ ہی ان کا ہوتا ہے، لیکن پی ایم نہیں لے رہے. آپ اس طرح کریں کہ ایس پی ایم سے بھی بات کریں. میں نے ان سے بات نہیں کی. میں نے کہا اچھا. پھر میں نے اعظم خان کو فون کیا. اعظم خان نے کہا کہ یار یہ تو میں نہیں دیکھتا، ایم ایس کو کہو. میں نے کہا جی ایم ایس سے بھی ٹرائی کر چکا ہوں، ڈی جی آئی کا بھی فون آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے یا کچھ ہوا ہے. یہ بات چیت نہ کرنے والا سلسلہ مجھے کو مناسب نہیں لگ رہا، آپ کو انٹروین کرنا چاہیے. تو اعظم خان نے کہا یار ویکینڈ ہے، تم کیوں اپنا ویکینڈ خراب کرتے ہو، میرا بھی خراب کرتے ہو. اگر وہ فون نہیں اٹھا رہا پرائم منسٹر تو اس کا مطلب ہے ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہم. میں نے کہا چلیں بہرحال ہم مشیر کا کہا، میں مشورہ دینا ہم تو آپ کو دے دیا. پھر میں نے ان کو کال بیک کی اور میں نے بتایا جی میں کوشش کر رہا ہوں، نہیں ہوئی. سیم ریکویسٹ انہوں نے اسی دن علی زیدی کو بھی کی. پھر میری علی زیدی سے بات ہوئی، ہم دونوں نے آپس میں نوٹ شیئر کیے. اس نے بھی کہا کہ میں ٹرائی کر رہا ہوں، باس فون نہیں اٹھا رہے، یعنی کہ پی ایم فون نہیں اٹھا. تو یہ اس وقت پورا وہ ہوتا رہا. یہ تو بعد میں چیزیں گھڑی گئی نا کہ جناب یہ وجہ تھی اور وہ وجہ تھی. وہ بھی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ ہم نے ان کے حصے کا، دیکھیں سچ ہمیشہ آدھا ہوتا ہے. ہاں جی. آپ کا سچ ہے، میرا سچ ہے، آپ کا آدھا سچ اور میرا آدھا سچ مل کے شاید کبھی پورا سچ بناتا ہے. پچھلے 4 سال تو عاصم منیر صاحب کو اپنا آدھا سچ کہنے کا بہت موقع ملا. اس میں انہوں نے جو بولا وہ بول دیا. اب دنیا کو انتظار کرنا چاہیے. عمران خان ایک دن آ کے جب بتائے گا کہ عاصم منیر صاحب کو کیوں ان کے عہدے سے ہٹایا گیا، میرا خیال ہے اس دن یہ کہانی پوری ہوگی. اس کی بہت ساری باتیں مجھے معلوم ہیں، لیکن میرا خیال ہے مناسب یہ ہے کہ یہ بات خان صاحب ہی پبلکلی آ. بالکل صحیح بات. اچھا میں آخر میں نا ایک چیز اور تھوڑی سی ٹچ کرنا چاہتا ہوں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ ہماری گفتگو کافی لمبی ہو گئی ہے. وہ یہ ہے کہ سر یہ بتائیے کہ یہ اس وقت ہمارے نظام میں آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ہوم ڈیلیوری زیرو ہے، نہ اکانومی میں ہے. ایس ایف آئی سی بنے بھی 4 سال ہو چلے ہیں، وہ تو ختم ہو گئی زیرو. اس کے بعد آپ کی جو جسے کہنا چاہیے تھا صاف شفاف
زیرو. ختم. خود بلا بلا کے اپنے دفتروں میں وزیروں کے کرپشن کے اور اربوں روپے کے کرپشن کے. اب خود کہتے ہیں کہ ہم نے وہ جو فرا گوگی کا نام گھڑا تھا اس سے 100 گنا کرپٹ جو ہے وہ ایک نہیں 10 عورتیں لاہور میں آپریٹ کر رہی ہیں اور ساری فرنٹ وومن ہے. مطلب یہاں تک کی باتیں کی جا رہی, سب کچھ